الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔
درود و سلام درخت کے پتوں سے زیادہ، شبنم کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گزشتہ مہینہ زندہ رکھا۔ ہم نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں نے ہی دینا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے روزہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہماری زندگی کے اندر یہ مہینہ آیا ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ گزار لیتے اور آئندہ 6 مہینے صرف ان دعاؤں کے اندر گزار دیتے تھے کہ ہم نے جو رمضان کا مہینہ پایا ہے اس کے اندر ہم نے کچھ عوامل کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کا قیام کیا ہے۔ وہ دعائیں کرتے تھے پورے اگلے 6 مہینے کہ یا اللہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں اس کو قبول کر لینا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے کہ اس جیسی پورے سال کے اندر رات نہیں ہے۔ اگر صرف اس کا ہی حساب لگا لیا جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور آئندہ جو پھر 6 مہینے ہوتے تھے پھر ان دعاؤں کے اندر گزار دیتے تھے کہ ہمارے لیے دوسرا جو آنے والا رمضان ہے وہ بھی ہمارا مقدر کر دے۔ لیکن میں یہ بات بتانے کے بعد آپ کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی آدمی مزدوری کرنے جائے، مزدوری کر لینے کے بعد جہاں پر وہ مزدوری کرتا رہا ہے وہاں پر اس نے اپنی پوری تگ و دو، اپنی پوری کوشش لگا دی ہے، ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، اس کے بعد اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا اجر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا مالک جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کو الٹا پھینٹی بھی لگتی ہے۔ تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا کوئی قابل ترس بندہ ہے کہ ایک بندے نے پوری محنت کے ساتھ ایک چیز، ایک کام پورا کیا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوا ہے، اس کو صرف اس کی مزدوری نہیں، اس سے اس کو خارج نہیں کیا گیا بلکہ اس کو الٹا پھینٹی بھی لگی، اس کو مار بھی پڑی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ قیامت والے دن بھی ایسے لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر، وہ اعمال کرتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، صدقات و خیرات کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہوں گے، لیکن پھر بھی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، صرف عمل نہیں کرنے والے ہوں گے، الناصبہ نصب سے ہے، اتنا عمل کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تھک کر چور ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تسلا نارن حامیہ، پھر بھی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اعمال کیے ہیں، یہ تو ایک رمضان گزرا ہے، اس سے پیچھے کتنے رمضان گزرے، ہمارے کتنے دن گزرے، ہمارے کتنے گھنٹے گزرے ہیں، ہمارے کتنے منٹ اور کتنے لمحے اور لحظے گزرے ہیں، ہم نے کتنا اپنے رب کو منایا ہے، اور منا لینے کے بعد کیا ہمارے یہ جتنی بھی نمازیں تھیں، جتنے بھی روزے تھے،
جتنے بھی اذکار تھے، جتنے بھی صدقات و خیرات تھے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو ترس کا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر پشیمانی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اعمال کرتا چلا جائے لیکن پھر بھی اس کو اس کا صلہ نہ ملا۔ اور اعمال کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کے اوپر قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ احادیث سے ملتا ہے کہ ہمارے اعمال کیوں قبول نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ ہمارے عقیدے کی ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی عقیدے کے اندر جو کہ اعمال کو برباد کر دینے والی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو ماتحت لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے روکا۔ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تھوڑے بہتے چھوٹے موٹے گناہ جو دوسرے ہو گئے ہیں اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، کبھی بھی جنت کے اندر اس کا داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ انہو من یشرک بہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مشرک آدمی پر جنت حرام کر دی ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ حرام کر دیں اور اللہ تعالیٰ خود اسے وہ دے دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے۔ ہم تو کہاں کی مٹی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے۔ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں ہوگا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کا شمار خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ نبی کہ ہم ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی ہم اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ اس نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں اتنی سخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرک جیسی گندی بیماری سے دور رکھا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا طریقہ آیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں، کیا ہمارا روزہ رکھنے کا طریقہ، ہمارے افطاری کا طریقہ کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق ہے؟ ہم زکوٰۃ و خیرات، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیں موقع ملتا ہے جانے کا، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا ہمارا وہی طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا؟
ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا واقعتاً ہمارا وہ جو طریقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ان اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر تمہارا عمل ایسا ہے، تمہاری نماز ٹھیک ہے نا، کتنا ہی اختلاف ہے، ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے، آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہماری نماز کے طریقے کے ساتھ نہیں ملتا تو اپنی نمازوں کی خیر کرنی چاہیے، خیر منانی چاہیے۔ یہ ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر نہ ہو جائے جو کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، صبح صبح کے وقت کھڑے ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں گے، اس کے بعد ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر آئیں گے، مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ایسا مہینہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو جنت کے اندر داخلہ نہیں دلوا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کے اوپر کھڑا ہوں گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ حوض کوثر کے جس کا پانی پی لینے کے بعد جنت کا بہت آگے رستہ پڑا ہوگا، لیکن اس تمام رستے میں اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، ایسا پانی ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پلاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قوم مجھ پر ظاہر کی جائے گی، وارد کی جائے گی، مجھ پر آئے گی، میرے پاس آئے گی، لیکن فرشتے حائل ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں نقشہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کھول کے رکھ دی ہے کہ میں ان کو پہچان رہا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے، اعضائے وضو کس کے چمکتے ہیں؟ کس کے چمکتے ہیں؟ جو نمازیں پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ اپنے اعضائے وضو کو زیادہ چمکانا چاہتا ہے، اس میں وہ زیادہ کثرت کرے، مطلب کہ بار بار وضو کرے، اس کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمکیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک نشانی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، ان میں سے کئی تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، فرشتے حائل ہو جائیں گے، آگے نہیں آنے دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، واضح نشانی موجود ہے، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، تم کیوں نہیں آنے دیتے؟ اور فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، جو آپ کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ کے دوسروں کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، آپ کے طریقے کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ، وہی نبی جو رات کی تاریکی میں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے ربی امتی کی صدائیں بلند کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کے بارے میں جو الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں سے، دوری ہو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لمن غیر دینی، جن لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ان لوگوں سے دوری ہو، ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف نام سے نبی مان لینا، صرف زبان سے رسول مان لینا اپنا کسی کو، یہ کافی نہیں ہو جاتا۔
اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے ہر ایک ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو بھی عمل کیا جائے اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ادھر تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ پہلی کیٹیگری میں تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہماری جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ملتا ہے۔ لیکن تیسری چیز خلوص نیت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کیا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے رکھ رہے ہیں؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں صرف کیا اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی پرہیزی کہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی اپنے ان اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بندے کی جیسی نیت ہوگی اس کے اعمال کو اس کو ویسا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی نیت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے روزے رکھتا ہے، تو ان روزوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الریا، کہ بے شک سب سے زیادہ جس بات پر میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر وہ کیا ہے؟ ریا ہے، ریا۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر جب سنا صحابہ کرام نے، شرک کا تو پتہ تھا لیکن شرک اصغر کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، کہ شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری ہے، کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت والے دن لوگ کچھ آئیں گے اپنے اعمال کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، یہ روزے رکھے ہیں، یہ جہاد کیا ہے، اپنے آپ کی جان کی بھی قربانی دے دی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جا انہی لوگوں کے پاس جا دیکھتے ہیں تم کو کیا اجر دیتے ہیں۔ اور بہت مشہور حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور وہ 3 کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، دوسرے نمبر پر ایک سخی آدمی ہوگا، تیسرے نمبر پر شہید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے یہ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ پیچھے صرف یہ ایک وجہ ہوگی کہ ان کے اندر ریا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا عالم دین ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، فہامہ ہوں۔ تو صرف یہ دکھانے کے لیے جو اپنے علم کو اچھالتا ہے تو وہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور اسی طرح جو سخی اپنی سخاوت کو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے، یہ ابھی معاملہ بنا ہے، کتنے ہی سوشل میڈیا پر آ پڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی بہت بھی چیز دے رہے ہیں ساتھ سیلفی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریا تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اس لحاظ سے کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ اس سائے کا مستحق ہوگا کہ سایہ ہاتھ دے رہا ہے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اسی لحاظ سے تیسرا جو ہے وہ ایک شہید ہوگا، رب کے رستے کے اندر جان دینے والا ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ اس عمل کو، اس کی شہادت کو قبول و منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہمارے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ واقعتاً ہم یہ اعمال کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول و منظور ہے یا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو توفیق اور طاقت نصیب فرمائے۔